ایک جملہ صدیوں سے زبان پر زد عام ہے کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس نہیں تھا۔ یہ جملہ استعمال تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس امر سے آگاہ ہیں کہ یہ حکیم لقمان کون تھے، واقعی تھے یا کوئی تخیلاتی کردار ہیں۔ لیکن قرآن مجید سے حکیم لقمان نامی ایک شخصیت کا وجود ثابت ہے جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورت لقمان ہے، جس میں حکیم لقمان کے نسب اور خاندان کی بابت پر تو کوئی ذکر نہیں ملتا، البتہ اس میں حکیم لقمان کے حکیمانہ معقولات کا تذکرہ ضرور ہے۔ تاہم قدیم تواریخ اس امر کی گواہی دیتی ہیں کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا، البتہ اس کی شخصیت اور نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قصص القرآن میں حکیم لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین اور مورخین نے اسے حضرت داؤد علیہ السلام کا مذہب بتاتے ہیں، اس طرح ان کا زمانہ 1100 قبل مسیح کے لگ بھگ بنتا ہے۔ بہرحال اہل عرب ان کے حالات اور خاندان کے نسب سے متعلق اختلافات کے باوجود لقمان یا حکیم لقمان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتے ہیں اور صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاریخ قدیم میں لقمان نام کی ایک اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے جو عاد ثانیہ میں ایک نائک بادشاہ گزرا ہے اور خالص عرب نژاد تھا۔ ابن جریر، ابن کثیر اور سہیلی جیسے مستند مورخین کی رائے ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی نسل تھا اور عرب میں اس کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ ابن کثیر کے بقول لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر وحی نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید کی کسی صورت میں ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں جو لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو، البتہ ابن اسحاق نے وہب بن منبع کی روایت سے حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے، لیکن بیشتر علماء کرام نے ابن اسحاق کے اس قول سے اتفاق نہیں کیا۔ روز الانف اور تفسیر ابن کثیر میں لقمان کا شجرہ نسب لقمان بن عنقا یا سارہ ابن صندور درج ہے۔ ان کے مطابق وہ سوڈان کے نوبی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، پست قد تھا، بھاری بدن، سیاہ رنگ، ہونٹ موٹے اور ہاتھ پیر بیدے ہوئے تھے، مگر وہ بلا کے نیک، عابد، زاہد، صاحب اللہ تعالیٰ نے اسے حکمت سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ تاریخ ابن کثیر میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ لقمان نج کاری کا پیشہ کرتے تھے، البتہ سعید بن مسیب کے بقول لقمان مصری سوڈانی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے تھے، لیکن اللہ نے اگرچہ انہیں نبوت عطا نہیں کی مگر حکمت اور دانائی سے وافر حصہ دیا۔ عبد الرحمن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی سعید بن مسیب کے پاس آ نکلا اور کچھ سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ تو اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں، ان میں بلال حبشی، حضرت عمر کا غلام محج اور لقمان حکیم جو کہ سوڈانی نوبی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے اور بیدے ہوئے تھے۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ لقمان بن عاد کا نسب ملتات بن سلک بن وائل بن عمیر تھا، وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ ارض القرآن کے مصنف بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی شخصیت ہے، وہ عاد ثانیہ کے نیک بادشاہوں میں تھے اور بہت بڑے حکیم و دانا تھے۔ عرب میں لقمان کے نام سے جو صحیفہ منسوب ہے انہیں لقمان عاد کہا گیا ہے۔ قصص القرآن میں سورت لقمان کی آیت 12 تا 19 کا جو ترجمہ درج ہے اس کے مطابق لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں ان باتوں پر زور دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ازارہ غرور منہ موڑ لیا جائے، اور نہ ہی خدا کی زمین پر اکڑ کر چلو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مغرور اور اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ رفتار میں میانہ روی قائم رہنی چاہیے اور آواز کو گفتگو میں نرم رکھو۔ قصص القرآن کے مصنف کہتے ہیں کہ حکیم لقمان اگر غلام ہوتے تو اپنے بیٹے غلام زادے کو یہ نصیحت نہ کرتے، اس لیے غرور و نخوت، خود بینی و شیخی کرتگی خشونت ایسے اوصاف ہیں جو بادشاہوں، شہزادوں، متمولوں، صاحب اقتدار انسانوں میں ہی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ مصنف نے اس امر سے بھی اتفاق کیا ہے کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ عاد ثانیہ کے پیغمبر حضرت ہود کے پیروکار تھے، وہ حبشی النسل نہیں بلکہ عربی النسل تھے۔